الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اے بنی اسرائیل، اب یہ وہی سلسلہ جو چل رہا کہ بنی اسرائیل سے جو ہے خطاب ہو رہا ان کی پہلے کہ میری اس نعمت کو بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن کریم، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو۔ ان آیات نے بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور علیہ السلام کی تابعداری کا حکم ہو رہا ہے، اور انتہائی لطیف پیراہے میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو، اور تمہارے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب موجود ہے، اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی تمہارے ہاتھوں میں توریت ہے، اور وہ توریت کی تصدیق قرآن سے ہو رہی ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر تمہیں نہ چاہیے کہ انکار اول کا آغاز تم سے ہی ہو۔ اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب کا، تو گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح اور فرمانبردار بندے کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کی طرح حق کی تابعداری میں لگ جاؤ، جیسے کہا جاتا ہے کہ تم سخی کے بیٹے ہو، لڑکے ہو تو سخاوت میں آگے بڑھو، اور تم پہلوان کی اولاد ہو تو شجاعت میں آگے بڑھو، تم عالم کے بچے ہو تو علم میں کمال پیدا کرو۔ دوسری جگہ اسی طرز کلام کو اس طرح ادا کیا گیا ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی ہمارے شکر گزار بندے حضرت نوح کے ساتھ جنہیں ہم نے ایک عالمگیر طوفان سے بچایا تھا، یہ ان کی اولاد ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب کا؟ وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا، خدایا تو گواہ رہے، اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں۔ ان نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے جو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، مثلا پتھر میں سے نہروں کو جاری کرنا، جو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ جب آپ فرعون سے بچ کے اپنے بنی اسرائیل کو لے کے جب نکل رہے تھے تو پتھر میں سے نہروں کو جاری کرنا، من و سلوہ اتارنا، فرعونیوں سے آزاد کرانا، انہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا، ان میں سلطنت اور بادشاہت عطا فرمانا وغیرہ وغیرہ۔ میرے وعدوں کو پورا کرو، یعنی جو عہد میں نے تم سے لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور آپ پر میری کتاب قرآن کریم اترے، تم اس پر اور آپ کی ذات پر ایمان لانا، اور تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے، اور تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے، اور تمہارے طوق اتار دیں گے، یعنی غلامی سے تم کو آزادی دلائیں گے، اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا نا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تو میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں اس دین کے سخت احکام کو جنہیں تم نے اپنے اوپر لاگو کر رکھا ہے،
ہٹا دوں گا، اور اس آخر الزمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں تمہیں ایک آسان دین دوں گا۔ دوسری جگہ اس کا بیان اس طرح ہوتا ہے، وَقَالَ اللَّهُ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، یعنی اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، مجھے اچھا قرضہ دیتے رہو گے، تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں بہتی ہوئی نہروں والے باغات میں داخل کروں گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ توریت میں وعدہ کیا گیا تھا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک ایسا عظیم الشان پیغمبر پیدا کروں گا جس کی تابعداری تمام مخلوق پر فرض کروں گا، ان کے تابعداروں کو بخشوں گا، انہیں جنت میں داخل کروں گا اور دوہرا اجر دوں گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام سے آپ کی بابت پیشن گوئی نقل کی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے مبعوث ہونے کی امام راضی جو ہے اپنی تفسیر کبیر میں جو ہے اس کی وہ بات کو نقل کیے ہیں کہ جو دیگر انبیاء علیہ السلام سے آپ کی جو ہے بعثت کے بارے میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ بندوں کا عہد کیا ہے؟ اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تھا۔ خدا تعالیٰ کا اپنے عہد کو پورا کرنا، اس سے خوش ہونا اور جنت عطا فرمانا ہے۔ اور مجھ سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم پر بھی نہ آ جائے۔ اس لطیف پیراہے کو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ترغیب کے بیان کے ساتھ ہی کس طرح ترہیب کے بیان کی طرف لوٹ آئے، یعنی ایک طرف ترغیب ہے، ایک طرف ڈرانا، ایک طرف رغبت دلانا ہے، پھر ساتھ ساتھ ڈرانا بھی ہے۔ اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی گئی، قرآن کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے، اس کے بتلائے ہوئے احکام کو ماننے اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ جو تمہاری اپنی کتاب کی بھی تصدیق اور تائید کرتا ہے، جسے لے کر وہ نبی علیہ السلام آئے ہیں، جو امی ہیں اور عربی ہیں، جو بشیر ہیں، جو نذیر ہیں، سراج منیر ہیں، جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو توریت و انجیل کی تصدیق کرنے والے اور حق کو پھیلانے والے ہیں۔ چونکہ توریت و انجیل میں بھی آپ کا ذکر تھا، تو آپ کا تشریف لانا توریت کی سچائی کی دلیل تھی، اسی لیے کہا گیا کہ وہ تمہارے ہاں موجود کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، باوجود ہے کہ تمہیں علم ہے، پھر تم ہی اس کے پہلے منکر نہ بنو۔ بعض کہتے ہیں اچھا اول کافر سے مطلب، اچھا یہاں پر یہ ہے کہ ایک بڑا اچھا نکتہ ہے یہ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ یہ آیات تو بنی ہے، یہ مدینہ شریف میں بنو اسرائیل سے یہودیوں سے خطاب ہے، اور کفار مکہ کا معاملہ تو پہلے کا تھا۔ کیونکہ کفار مکہ جو ہے وہ پہلے اصولاً جب اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیں گے تو کفار مکہ پہلے اول کافر ہے، پھر یہ بنو اسرائیل جو بعد میں مدینے کو آگے جب آپ تبلیغ کا حکم دیے تو یہ لوگ، ان کا کفر تو بعد کا ہوا، مگر قرآن بولتا ہے کہ اول کافر جو ہے یہ یہودی ہے، یعنی بنو اسرائیل جو یہودن جو مدینے کے جو سرکار علیہ السلام کی تکذیب کرتے تھے، آپ کو کہ جھٹلاتے تھے، تو ان کے بارے میں ہے کہ اول کافر، تو اول کافر سے مطلب بنی اسرائیل کے اول کافر ہے، کیونکہ قریش بھی انکار اور کفر کر چکے تھے، تو اب بنی اسرائیل کا انکار اہل کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکار تھا، کیونکہ جو کفار مکہ تھا وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے،
وہ بت پرستی کرنا، وہ صنم پرستی، وہ لوگ جو ہے اس طریقے کا ہوا. تو ان کے ہاں اب یہاں پر جو مدینے میں جو بنو اسرائیل وغیرہ تھے، ان کے پاس جو یہود و نصارہ جو تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کتابیں تھیں. تو تصدیق کے باوجود جو ہے انہوں جو ہے انکار کرے. تو اہل کتاب میں سے یہ لوگ پہلے تھے جو کفر کیے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اول کافر بھی، پہلی جماعت کا انکار تھا، اسی لیے انہیں اول کافر کہا گیا. ان کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہ تھا، اس لیے کہ توریت و انجیل میں جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے تمام ذکر تھا، وہ تمام باتوں کو جانتے تھے. تو اس کے بعد میں وہ چیزوں کو چھپاتے تھے وہ لوگ. ان کے علماء وغیرہ جو ہے، ان کے سرداران کفار اور بنو اسرائیل سے مل کے توریت میں جو ہے جہاں جہاں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس کو مٹا کے جو ہے وہاں پر جو ہے دوسری چیزیں لکھ دیتے تھے. تو اس وجہ سے ان کے لیے سخت ہے کہ بھئی تم لوگ یہ جاننے کے بعد میں انکار کرتے ہو جبکہ تمہارے پاس تصدیق ہے ان باتوں کی. میری آیتوں کے بدلے تھوڑا مول نہ لو، یعنی دنیا کے بدلے جو خلیل اور فانی ہیں، میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو. کیونکہ جیسے آگے آئیں گا کہ جو ہے کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، وہ یہودیوں کے علماء کو بلا کے جو ہے پوچھا کہ بھئی سرکار کا ذکر ہے، تو ان پر بولے کہ ہاں ہماری کتابوں میں ہے. تو انہیں بولا کہ اگر تم اس بات کی کہ تو آج سے یعنی تم لوگوں کے وظیفے، تم لوگوں کو جو میں دیتا ہو لیتا تمام بند کر دوں گا، میری تمام تمہارے ساتھ رعایتیں بند ہو جائیں گی. تو اس پہ جو ہے وہ لوگ فوراً کر کے بولے نہیں ٹھیک ہے، ہم غلطی سے بول دیے، ہم اپنی کتابوں کو دیکھ کے آ کے بتائیں گے. کہ جب کتابوں میں تحریف کر کے آ کے پڑھنے لگے کہ بولے ہاں یہ جو ہے ان کا ذکر نہیں ہے، تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ تم جو ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے وہ کچھ سائے کھجور کے 4 گز کپڑا، اس طریقے سے وہ ایک عالم کو دے دیا. تو بولے چھوٹی چیزوں کی وجہ سے تم میری آیت کو بیچ دیتے ہو، تم میری آیت کو جھٹلاتے ہو. اگرچہ دنیا ساری کی ساری بھی مل جائے، جب بھی وہ آخرت کے مقابلے میں تھوڑی اور بہت تھوڑی ہے، اور یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے. سنن ابو داؤد یعنی حدیث کی کتاب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس علم کو جس سے خدا کی رضامندی حاصل ہوتی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا. سمجھ گئے؟ علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے ہوئے لینا جائز ہے. یہ بعد میں تمام علماء جو ہے اس کے اوپر بات کر کے یہ فیصلہ دیے کہ قرآن و حدیث پڑھانے کی آپ قیمت لے سکتے ہیں، مگر اجرت آپ جو ہے مقرر نہیں کرنا. جو مل گئی وہ لے لیے تو آپ کے لیے. اسی طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے لینا بھی جائز ہے تاکہ وہ خوشحال رہ سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں. اگر بیت المال سے کچھ مال نہ ملتا ہو اور ان سے علم سکھانے کی وجہ سے کوئی کام دھندہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو پھر اجرت مقرر کر کے لینا بھی جائز ہے. اب یہاں پر صرف مطلب کیا ہوا؟ اب اصولاً حدیث سے تو یہ ہے کہ بھئی آپ علم دین کو مت بیچو، علم دین کی کوئی مت لگاؤ. مگر بعد کے دور میں جب حالات بدلتے گئے، حالات میں تقاضے بڑھ گئے، ضروریات بڑھ گئے، لوگوں کے تمام جیسے ماحول کے ساتھ ساتھ، تو علماء کرام تمام تقریباً ائمہ جو ہے اس بات پر متفق ہو گئے کہ آپ کچھ اجرت لیں. تو وہ اجرت سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے اتنی، اس سے آپ دنیاوی عیش و آرام سامان خریدنے کے لیے نہیں، آپ اس سے لیے اپنے جو ہے شوق و مستی کو پوری کرنے کے لیے نہیں. وہ جتنی آپ کو ضرورت ہے، اگر آپ کو 2 روٹی کی ضرورت ہے تو آپ 2 روٹی لے لو، آپ کو 4 روٹی کی ضرورت ہے تو آپ 4 روٹی کی اجرت لو. اگر اس سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر آپ اس میں سے جو ہے
ہٹ جائیں گے آپ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اجرت مقرر کر کے لی اور ایک سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا۔ ایک سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا۔ جب حضور کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی جن چیزوں پر تم اجرت لو ان سب میں سے زیادہ حقدار چیز کتاب اللہ ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب پڑھا کے یا اس سے آپ دعا پڑھ کے اس کو سکھا کے آپ اجرت لے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ آپ کی ضرورت کے مطابق۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص، اب دیکھیے آپ، دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے آپ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں زوجتکما بما معک من القرآن، میں نے اس کو تیری زوجیت میں یعنی تیرے نکاح میں دیا اس مہر پر کہ جو قرآن تجھے یاد ہے تو اسے یاد کرا دے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اہل صفہ میں سے کسی کو کچھ قرآن سکھایا، اس نے اسے ایک کمان بطور ہدیہ کے دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو اسے لے لے۔ چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ہی ایک حدیث مروی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی نیت سے سکھایا، پھر اس پر تحفہ ہدیہ لے کر اپنے ثواب کو کھونے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ گئے؟ اور جبکہ شروع ہی سے اجرت پر تعلیم دی ہے تو پھر بلا شک و شبہ جائز ہے، جیسے اوپر کے دونوں حدیثوں میں بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم۔ صرف اللہ ہی سے ڈرنے کی یہ معنی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید پر اس کی عبادت و اطاعت میں لگا رہے اور اس کے عذابوں سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے، اور دونوں حالتوں میں اپنی رب کی طرف سے ایک نور پر رہے۔ غرض اس جملے سے انہیں خوف دلایا جا گیا ہے کہ وہ دنیاوی لالچ میں آ کر حضور علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کو جو ان کی کتابوں میں ہے نہ چھپائیں، اور دنیاوی ریاست کی طمع پر آپ کی مخالفت پر آمادہ نہ ہوں، بلکہ رب سے ڈر کر اظہار حق کرتے رہیں۔ اس کے بعد اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ اگر اس کی وجہ معاش سوائے اب یہاں جو مسئلہ اس آیت کے تحت جو تفسیر ہوئی ہے اس میں جن مسئلے یہ نکلے، یعنی جس عمل کی تم مزدوری لیتے ہو ان میں سے سب سے زیادہ حق قرآن کریم کی تعلیم پر ہے۔ مسئلہ آیت کی وعید اس شخص کے لیے ہے جو اس پر تعین کرے، یہاں تک کہ جب تک اسے کچھ نہ ملے تو وہ تعلیم دینا چھوڑ دے۔ اگر کوئی پہلے بات طے کر لے کے بولے کہ اگر وہ قرآن پڑھاتا ہے یا قرآن سے کچھ کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کے لیے اگر کوئی اجرت مانگتا ہے تو اس کے لیے وہ کر سکتا ہے۔ وہ شخص جو اس پر تعین نہیں کرتا اس کے لیے اجرت لینا اس
مذکور حدیث کے مطابق جائز ہے، جیسے غسال مردہ نہلانے والا کہ وہاں پر سوائے اس کے غسل نہیں دے سکتا، جیسے گاؤں اور دور افتادہ علاقوں میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اجرت لینا جائز ہے، کیونکہ وہاں پر سوائے اس کے کوئی اور نہیں۔ اگر اس کے سوا اور بھی لوگ موجود ہوں جیسے عام شہروں میں ہوتا ہے تو پھر بھی اسے اجرت لینا جائز ہے، لیکن تعین نہ کرے۔ اس وقت اگر غسل نہ دے تب بھی گناہ گار ہوگا۔ اگر اس کی وجہ معاش سوائے اس عمل کے اور کوئی نہیں تو اسے تعلیم پر اجرت مقرر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کی وجہ معاش سوائے اس عمل کے اور کوئی نہیں ہے تو اسے تعلیم پر اجرت مقرر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کسی اور صنعت و حرفت کو اجرت کے لیے متعین کرے۔ اور امام یعنی حاکم وقت کے لیے لازم ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ مقرر کر دے، ورنہ عام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا وظیفہ مقرر کرے، کیونکہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد ہوئی تو آپ کے لیے وجہ معاش کے لیے کچھ بھی نہ تھا کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، تو آپ اپنا کپڑا بازار میں بیچنے کے لیے جا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا اس طرح کیوں؟ آپ نے فرمایا تو پھر میں کہاں سے خرچ کروں؟ لوگوں نے کہا واپس جائیے، ہم اس کا انتظام کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مل جل کر آپ کی معاش متعین کر دی۔ اسی طرح ایک مسئلہ اس طرح امام اور مؤذن وغیرہ کا حکم ہے کہ وہ اجرت اسی طور سے لے سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی بائع و فروخت جائز ہے، یعنی اس کو خریدنا بیچنا، اس لیے کہ یہ بائع اوراق اور کتابت کی اجرت ہے، نہ کہ اصل قرآن کی۔ ہمارے زمانے میں بعض مسائل کے لیے جواز کی صورت پیدا کرنی پڑی، کیونکہ زمانے کے تغیر سے مسائل بھی متغیر ہو جاتے ہیں، تاکہ علم اور دین نہ مٹ جائے۔ ان مسائل میں سے چند ایک یہ ہیں: علماء کا سلاطین کی ملازمت اختیار کرنا، یعنی بادشاہوں کی ملازمت کرنا، گاؤں میں جا کر اپنی معاش کا سبب تلاش کرنا، تعلیم قرآن اور اذان و امامت کی اجرت لینا، شرابیوں وغیرہ کو السلام علیکم کہنا، ان کے لیے جواز کا فتویٰ دیا گیا تاکہ ضرر و نقصان کے وقوع سے حفاظت ہو جائے۔ اب دوسری آیت اس کے بعد کی، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو، مت ملاؤ، سچ اور جھوٹ کو مت ملا دو، اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے، اور نمازوں کو قائم رکھا کرو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہودیوں کی اس بدخصلت پر ان کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ وہ باوجود جاننے کے کبھی تو حق و باطل کو گڑمڑ کر دیا کرتے تھے، کبھی حق کو چھپا لیا کرتے تھے، کبھی باطل کو ظاہر کیا کرتے تھے، تو انہیں ان ناپاک عادتوں کے چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے کہ حق و باطل یعنی سچ اور جھوٹ کو نہ ملاؤ، اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو، یہودیت و نصرانیت کی بدعات کو اسلام کی تعلیم کے ساتھ نہ ملاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، انہیں عوام سے نہ چھپاؤ۔ وَتَكْتُمُوا بِهُشَّا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدشہ،
پھر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھو اور آپ کو زکوٰۃ بھی دیا کرو، اور امت محمدی کے ساتھ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع و سجود میں شامل رہا کرو، ان کے ساتھ مل جاؤ اور امت محمد بن جاؤ۔ اطاعت و اخلاص کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اطاعت و اخلاص کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں یہی فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ 200 درہم پر پھر اس سے زیادہ رقم پر واجب ہوتی ہے۔ نماز و زکوٰۃ فرض و واجب ہے، بغیر اس کے اعمال غارت ہیں۔ زکوٰۃ سے بعد لوگوں نے صدقۃ الفطر بھی مراد لیا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جو مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال میں ایمانداروں کا ساتھ دو، اور ان میں بہترین چیز نماز ہے۔ اس آیت سے اکثر علماء نے نماز باجماعت کے فرض ہونے پر بھی استدلال کیا ہے، اور یہاں پر امام قرطبی نے مسائل جماعت کو بسط سے تفصیل بیان فرمایا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب ہوتا ہے، کیونکہ جماعت میں نفوس قدسیہ کا تعاون ہوتا ہے، یعنی پاک نفوس ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، پاک جانیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو اسی لیے اس میں درجے بڑھ جاتے ہیں۔ نماز جنگ کی طرح ہے، اس لیے اس کے لیے محراب ہوتا ہے، بمعنی محل حرب، یعنی محل جو جنگ، اور جنگ میں ضروری ہوتا ہے کہ وہاں جماعت کی صفیں ہوں، جماعت میں قوت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ما اجتمع من المسلمین فی جماعت 40 رجل الا وفیہم رجل مغفور له فاللہ تعالی اکرم من ان یغفر له۔ جہاں بھی مسلمانوں کی جماعت کے 40 آدمی جمع ہوں گے، جہاں بھی مسلمانوں کی جماعت کے 40 آدمی جمع ہوں گے، وہاں ان میں سے ایک ضرور بخشا ہوا ہوتا ہے، وہاں ان میں سے ایک ضرور بخشا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں نہیں ہے کہ اسے تو بخش دے اور باقیوں کو محروم و خاص چھوڑ دے۔ اب یہ نقطہ یہ نکلا کہ نماز باجماعت کو تنہا پڑھنے سے 27 درجے اس لیے فضیلت دی گئی کہ جمع سے ماخوذ ہے، جماعت جو ہے یعنی جمع کرنے سے جماعت کو لیا گیا، جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں وہ جماعت ہوتی ہے، تو جمع سے لیا گیا، اور جمع کو کم از کم 3 پر اطلاق ضرور ہوتا ہے، یعنی جمع ہونے کے لیے 3 ضروری ہے، تو جب 3 ہوتے ہیں تو وہ جمع ہوتا ہے، تو 3 کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ تنہا نماز پڑھنے سے 10 نیکیاں ضرور ملتی ہیں، ان 10 میں ایک اصل نیکی اور باقی 9 فضل کریم سے عطا ہوئی۔ جب یہ تجزیات آپس میں جمع ہوں گے تو 27 ہو جائیں گے۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جو شخص باجماعت نماز کے ترک کی ہمیشہ کی اختیار کرے اور عذر بھی نہ ہو تو اسے سزا دینی چاہیے۔
جو آدمی جماعت کو ترک کرنے کا عادی ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کو سزا دینی چاہیے، اور ہمیں سے کوئی بھی نہیں بچتا اس میں سے۔ حضرت حکایت ہے کہ اب دیکھیے کہ باتوں کو یاد رکھنے سے بہت کام آنے والے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 40 سال گزر گئے کبھی احتلام نہ ہوا۔ اب آپ تمام لوگ تو احتلام کو سمجھتے ہوں گے، جو معصوم 2-3 بچوں کو چھوڑ کے نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے، جو نہیں سمجھے ہاتھ اٹھاؤ۔ خواب میں اگر آپ کو شہوت کا سے جو ہے جو مادہ آپ کو خارج ہوتا ہے اس کو احتلام ہو، تو فرمائیں کہ جوان بچوں کے ساتھ، دیڑھ عمر والوں کے ساتھ بھی بعض وقت تو بوڑھوں کے ساتھ بھی ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کسی کو وہ روک نہیں ہے۔ تو بولے کہ مجھے 40 سال گزر گئے کبھی احتلام نہ ہوا۔ ایک روز میں مکہ مکرمہ میں پہنچا تو وہاں مجھ سے حدث واقع ہوا۔ اب حدث 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک جیسے وضو کا ٹوٹنا ہے وہ حدث سے اصغر ہوتا ہے، جیسے ہوا کا خارج ہو جانا یا کوئی غلاظت کپڑوں کو لگ جانا یا کسی وجہ سے یا گالی منہ سے گندی بات نکل جانا، یہ ہوتا ہے یہ حدث سے اصغر جس کے لیے وضو لازم ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حدث سے اکبر۔ اب اس میں یہ ہے کہ عورت کے ساتھ گزارنا یا احتلام ہونا، اس طریقے کا وہ حدث سے اکبر ہوتا ہے، اس کے لیے صرف غسل کے علاوہ کوئی وضو سے اس کا کام نہیں چلتا۔ تو حدث سے اصغر میں وضو ہوتا ہے، حدث سے اکبر میں غسل ہوتا ہے۔ تو پہنچا تو وہاں مجھ سے حدث واقع ہوئی۔ اب تو یوں ہوا کہ ہر شب احتلام میں مبتلا ہو جاتا۔ 40 سال آپ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت مجھ سے حدث واقع ہوا تو اب ہر شب احتلام میں مبتلا ہوا میں، اور حدث کا وجہ کیا ہوئی کہ ان سے عشاء کی نماز باجماعت ادا نہ ہو سکی۔ تو اب صوفیاء کرام جو ہے اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ واقم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، یعنی مراقبہ خلوع و ملازمت خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی اپنے دل کو، اپنے تمام تر فکر کو، ہر چیز کو ماسوا سے، اللہ کے ماسوا سے ہٹا کے اللہ کی بارگاہ میں دل سے پورے جسم کے پورے اپنے جسم اپنی جان کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا، بولے یہ نماز ہے۔ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے میں کئی وقت آپ لوگوں سے اپنی نجی گفتگو میں کئی وقت بتایا کہ یعنی بعض احادیث میں ہے کہ شاید ام سلمہ یا کوئی اور صحابیہ سے روایت حدیث ہے کہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی پردہ فرمانے کے بعد میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ حیرت کر کے بولی کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہے اپنے کے سجدے جہاں سجدہ وہاں تک دیکھنے لگ گئے۔ بولے یعنی جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو یہ لوگ ایسے مجسمے بن جاتے تھے کہ اگر ان کے کندھوں پہ کبوتر بیٹھے تو اڑتے نہیں تھے بولے، اور اب یہ لوگوں کی نظر اتنی آگے تک بڑھ جا رہی بولے۔ تو یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ ہے، جب اللہ تعالیٰ کو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کا کامل ایمان جو اعلیٰ درجے کے ایمان کی جو حدیث ہے وہ احسان کی، کہ احسان کیا ہے کہ جب نماز پڑھو، جب عبادت کرو تو یہ یقین کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اس کا کم درجہ یہ ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب اس میں
دو مطلب ہوئے۔ اللہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو وہ مشاہدہ ہوا کہ اللہ کے دیدار میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلووں کو دیکھتے ہوئے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ انبیاء، صالحین، صدیقین کا جو ہے زمرہ ہوا، اولیاء اللہ کا، صوفیاء کرام کا زمرہ ہوا کہ وہ مشاہدے میں ہے۔ اب ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک سہولت فرما دیا کہ نہیں، اس کا ناقص درجہ یہ ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے ہو گیا مراقبہ، کہ ہم اس یقین میں ہیں کہ بھئی اللہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ ہر آدمی کو اتنا یقین تو ضرور رہتا ہے کہ وہ کسی حالت میں ہو کہ بھئی اللہ اس کی طرف متوجہ ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہے تو پھر تم ادھر ادھر کیسا بھٹک رہے ہیں؟ تمہارا دل، تمہاری حرکتیں جو ہے اس کے خلاف کیوں جاری ہیں؟ تو اسی لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو ایسی ادا کرو کہ خشوع اور خضوع اور مکمل طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپردگی ہونا، اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی نفس کو حرص امور دنیویہ اور اخلاق ذمیمہ سے پورے طور پر پاک و صاف کرو، کیونکہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مال کو پاک کر لینا۔ اب یہاں پر وہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو حرص سے، امور دنیویہ سے، دنیا کے کاموں سے اور برے اخلاق سے جو ہے پورے طور سے صاف کرنے کا نام زکوٰۃ ہے، کیونکہ ان کی توجیحات جو ہے وہ قرآن کی باطن کی طرف زیادہ طرف لوگ لے کے جاتے ہیں۔ تو اب اس میں آپ کو دو طریقے سے میں سمجھا دے رہا ہوں، ایک طرف ظاہر کے علماء کیا بولتے ہیں، ایک طرف باطن کے علماء کیا بولتے ہیں۔ اور مطالبہ ما سوا اللہ سے پاک کرو، کہ جب آپ اللہ کے حضور ہو تو کسی قسم کی کوئی شے آپ پہ حاوی نہیں ہونا، اب صرف اور صرف آپ کی نظر میں، آپ کے ذکر میں، آپ کے فکر میں، آپ کے خیال میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہے۔ یہ توحید کا بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون، یعنی اے اہل کتاب، باوجود اس علم کے جو کہے اور نہ کرے اس پر کتنا وبال ہے، پھر تم خود ایسا کیوں کرتے ہو؟ جیسا دوسروں کو تقویٰ، طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہو، خود بھی تو اس کے عامل بن جاؤ۔ لوگوں کو روزے نماز کا حکم دینا اور خود اس کے پابند نہ ہونا، یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے انسان کو خود عامل ہونا چاہیے، یعنی اس پہ عمل کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ معنی ہے کہ تم دوسروں کو تو اپنی کتاب کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، یعنی توریت میں اگر تمہارے ساتھ کوئی غلطی، کوئی جھٹلایا، توریت کو جھٹلایا، انجیل کو جھٹلایا، اگر تم میں اس کی کسی آیت کی تصدیق کرنے سے وہ مکرتا ہے تو تم اس کے ساتھ تو جو ہے تم برا سلوک کرتے ہو، اس کے اوپر کفر جو ہے تم اس کو روکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نبی کو جھٹلا کر تم خود اپنی ہی کتاب کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی مطلب ہے کہ دوسروں کو اس دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر دنیاوی ڈر اور خوف سے خود قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا، انسان پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ لوگوں کو خدا کے خلاف کرتے ہوئے دیکھ کر ان کا دشمن نہ بن جائے۔ اب ہم لوگوں کی طبیعتوں میں جو نرمی آ گئی نا کہ خاموشی اختیار کرو، مصلحت سے کام لو، تو اس کے بارے میں جو ایک صحابی رسول فرما رہے ہیں، یہ سمجھداری نہیں ہے۔
یہ سمجھداری سے کام نہیں لے رہے آپ، اور اپنے نفس کو ان سے بھی زیادہ، اور اپنے لیے تو وہ الزام کو اپنے اوپر اور زیادہ اس کو لاگو کر لے۔ ان لوگوں کو اگر رشوت وغیرہ نہ ملتی تو حق بتا دیتے ہیں، یعنی ابھی جیسا میں بتایا نا، حق بتا دیتے، لیکن خود عامل نہ تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، اچھی چیز کا حکم دینے پر ان کی برائی نہیں کی گئی، بلکہ خود نہ کرنے پر برائی بیان کی گئی ہے۔ اچھی بات کو کہنا تو وہ اچھی بات ہے، بلکہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان کو خود بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، یعنی میں ایسا نہیں ہوں کہ تمہیں روکوں اور خود کروں، میرا ارادہ تو اپنی طاقت کے مطابق اصلاح کا ہے، میری توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہے، میرا بھروسہ اسی پر ہے، اور میری رغبت و رجوع بھی اسی کی طرف ہے۔ بس نیک کاموں کے کرنے کو کہنا بھی واجب ہے اور خود کرنا بھی واجب ہے۔ ایک کے نہ کرنے سے دوسرا بھی چھوڑ دیا جائے، یہ نہ چاہیے، ایسا نہیں کرنا۔ علماء سلف اور خلف، یعنی پہلے والوں کا یا بعد والوں کا یہ قول ہے۔ وہ بعض لوگوں کا ایک قول یہ بھی ہے کہ برائیوں والا دوسروں کو اچھائیوں کا حکم نہ دے، برائیوں والا دوسروں کو اچھائیوں کا حکم نہ دے، لیکن یہ بات زیادہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ عقل مند لوگوں کا قول یہ ہے کہ بولنے والے کی بات لے لو، اس کے عمل کو مت دیکھو، کیونکہ اگر اس کے عمل سے تم کو فائدہ ہوتا تو تمہارا تو کام بن گیا نا، مگر اب چونکہ اگر کوئی برا غلط آدمی بول رہا تو لہذا تم جو ہے اس کی بات نہیں لے رہے، تو بات اچھی کر رہا، تو جو بات ہے اس کو دیکھو، اس کو مت دیکھو۔ اسی لیے فرمایا کہ لیکن یہ قول ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ان حضرات کا اس آیت سے دلیل پکڑنا تو بالکل ہی نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی روکے، اور خود بھی کرے اور روکے۔ اگر دونوں چھوڑے گا تو دوہرا گناہ گار ہوگا۔ ایک کے ترک پر اکھیرا، تبرانی حدیث کی کتاب ہے کہ معجم کبیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے، جو عالم لوگوں کو بھلائی سکھائے اور خود عمل نہ کرے، اس کی مثال چراغ جیسی ہے، اس کی مثال چراغ جیسی ہے کہ لوگ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ خود جل رہا ہے۔ مسند احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی خینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ و عالم ہیں، یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ اور عالم ہیں، جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، باوجود علم کے سمجھ نہیں رکھتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ دونوں کاٹے جا رہے تھے۔ یہ حدیث صحیح ہے، ابن حبان، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ وغیرہ میں موجود ہے۔ ابو وائل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا
کہ آپ حضرت عثمان سے کچھ کہتے نہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ کیا جب تمہیں سنا کر کہوں جب ہی کہنا ہوگا؟ میں تو انہیں پوشیدہ طور سے ہر وقت کہتا رہتا ہوں، لیکن میں کسی کام کو پھیلانا نہیں چاہتا۔ خدا کی قسم میں کسی شخص کو سب سے افضل نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا، اور جہنمی جمع ہو کر اس سے پوچھیں گے کہ حضرت آپ تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے تھے، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ وہ کہے گا افسوس، میں تمہیں کہتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا، میں تمہیں روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان پڑھ لوگوں سے اتنا درگزر کرے گا جتنا جاننے والوں سے نہیں، یعنی جو گرفت عالموں پہ ہوں گی وہ جاہلوں پہ نہیں ہوں گی۔ عالموں کی گرفت بہت مضبوط ہوں گی، جاہلوں کو ان کے جہل کی وجہ سے، ان کی لا علمی کی وجہ سے ان کے لیے بڑی رعایتیں رکھے گا، جاننے والوں میں سے نہیں کرے گا۔ اور بعض آثار میں یعنی بعض روایتوں میں یہ بھی وارد ہے کہ عالم ایک دفعہ بخشا جائے، عالم ایک دفعہ بخشا جائے تو عامی یعنی عام آدمی کو 70 دفعہ بخشا جاتا ہے۔ عالم جاہل یکساں نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم میں ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں، نصیحت صرف عقلمند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ ابن عساکر میں ہے، یعنی ابن عساکر یہ بھی حدیث کی کتاب میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہاری نصیحتیں سن سن کر ہم تو جنتی ہو گئے، تمہاری نصیحتیں سن سن کر ہم تو جنتی ہو گئے، تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے؟ وہ کہیں گے افسوس، ہم تمہیں کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے اس کے بارے میں کہا کہ حضرت میں بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اس درجے تک پہنچ گئے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر تم ان 3 آیات کی فضیلت سے بے خوف ہو گئے ہو تو شوق سے بات شروع کرو۔ اگر تم ان 3 آیات کی فضیلت سے بے خوف ہو گئے ہو تو شوق سے بات شروع کرو۔ اس نے پوچھا وہ 3 آیتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھولے جا رہے ہو؟ دوسری آیت لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں تم وہ کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ خدا کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو۔ تیسری آیت حضرت شعیب علیہ السلام کا فرمان، جو آیت یہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، یعنی میں جن کاموں سے تمہیں منع کرتا ہوں ان میں تمہاری مخالفت کرنا نہیں چاہتا، میرا ارادہ صرف
امکانی حد تک اصلاح کرنا ہے۔ کہو تم ان 3 آیتوں سے بے خوف ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر تم اپنے نفس سے شروع کرو۔ یہ تفسیر ابن مردویہ کی روایت سے لیے ہیں۔ اچھا، ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو کسی قول و فعل کی طرف بلائے اور خود نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے میں رہتا ہے جہاں تک کہ وہ خود بھی عمل کرنے لگ جائے۔ ابراہیم نخعی یعنی امام بہت بڑے جو ہے امام ہیں، امام نخعی نے بھی ابن عباس والے تینوں آیتیں پیش کر کے فرمایا ہے کہ میں ان کی وجہ سے قصہ گوئی پسند نہیں کرتا۔ یعنی ان 3 باتوں کو جو ابن عباس فرمائے، بولے ان باتوں کو جاننے کی وجہ سے میں جو ہے کہانیاں بولنا یا قصے بولنے کو جو ہے ترک کر دیا۔ اسی موضوع کے حساب سے جو ہے اور بھی حضرت شیخ مختار آفندی نے فرمایا کہ اگر واعظ کو معلوم ہوتا کہ میری بھلائی واعظ سنانے کی بجائے سننے میں ہے تو وہ کبھی واعظ کرنے کے در پہ نہ ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من واعظ یلعب بہ الشیطان، بہت سے ایسے واعظ ہیں کہ جن سے شیطان کھیلتا ہے۔ ہاں اگر اس کا یہ ارادہ ہو کہ لوگ مجھ سے نفع یاب ہوں، اگر اس کے باوجود بھی اسے عذاب ہو تو وہ اس کے لیے ایک قسم کی فنا ہوگی۔ یعنی اگر ایک سچا واعظ ہے، ایماندار ہے اور وہ اس کی نیت نیک ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کے اوپر کوئی مشکلات یا اگر کوئی اس کے لیے کوئی تکلیف اگر اس کو ظاہر میں کوئی آتی ہے تو اس سے جو ہے یہ مراد یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک یعنی اس کے لیے ایک امتحان ہے وہ، لیکن پھر بھی دھیان رکھے کہ اس میں حفظ نفسانی کا دخل بالکل نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہی کے لیے یہ باتیں کام کی ہیں، جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس آیت میں حکم فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کیا کرو۔ یہاں پر بریلوی حضرات جو ہے وسیلے کو ماننے کی دلائل میں یہ بھی آیت سے استدلال کرتے ہیں وہ لوگ، کیونکہ جو ہے نماز اور صبر سے جو ہے مدد طلب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تو بولے نماز اور صبر جو ہے یہ اللہ نہیں ہے، تو لہذا جب عمل سے بھی صبر ہو سکتا ہے تو نیک لوگوں سے بھی کا وسیلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس پہ وہ لوگ اپنے دلیلیں بھی لاتے ہیں۔ فرائض کو بجا لاؤ اور نماز کو ادا کرتے رہو۔ روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے، روزہ رکھنا بھی صبر کرنا ہے، اور اسی لیے رمضان کو صبر کا مہینہ کہا گیا ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ آدھا صبر ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ کام کی بات ہے، یاد رکھ لو آپ، اگر کوئی آدمی گناہ کی طرف اس کا دل بڑھے اور وہ نہ کرے تو وہ بھی صابرین میں شمار ہوں گا، کیونکہ انہیں گناہ سے رکنے کے لیے اس کو صبر کیا، وہ گناہ نہیں کیا، گناہ سے بچا رہا، تو اسی لیے فرمایا کہ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں مراد ہوں گی۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے کرنے سے صبر، اور یہ صبر پہلے صبر سے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی مصیبت کے وقت میں صبر کرنے سے اچھا گناہوں سے رکنے کا صبر اچھا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر چیز کے خدا کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ہر چیز کا خدا کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کی طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرو اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے، نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز کو قائم کرو، یہ تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے ہیں، فوراً نماز پر لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ کو نماز میں پاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کی رات میں نے یعنی بدر کی جنگ جب شروع ہونے سے پہلے کی جو رات تھی، میں نے دیکھا کہ ہم سب سو گئے تھے مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کی باتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بھوک کے مارے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان سے بہت کام کی نہیں بات آپ لوگوں کے سامنے آج معلوم ہوں گی، آپ نے ان سے فارسی زبان میں دریافت فرمایا کہ اشک ہم درد، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اٹھو نماز شروع کرو، اس میں شفا ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز میں شفا ہے کہ نماز پڑھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر میں اپنے بھائی حضرت قاسم کے انتقال کی خبر ملتی ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسری روایت میں اپنی بیٹی کی انتقال کی خبر ہے، تو دو روایتیں ہیں۔ تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ بٹھا کر نماز شروع کر دیتے ہیں اور بہت لمبی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ غرض ان دونوں چیزوں میں
صبر و صلات سے خدا کی رحمت میسر ہوتی ہے۔ ایک سائل کے سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بڑی چیز ہے، لیکن جس پر خدا کی مہربانی ہو اس پر آسان ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہودیوں کے خطاب میں رکھا ہے، یعنی انہی کو مخاطب ان کی طرف ہی خطاب ہے، یہودیوں کی طرف۔ لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ گو یہ بیان انہی کے بارے میں ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے۔ تسلسل جو ہے بیان کے حساب سے تو یہ آیات جو ہے بنو اسرائیل کی طرف خطاب ہو رہا ہے، مگر اب چونکہ جو ہے اس کا حکم جو ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، یہ عام ہے، یہ خاص صرف شان نزول یہی ہے، بلکہ اس کو محدود نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے ہر ایمان والے کے لیے اس کی جو ہے فرضیہ، اس کی واجب ہونے کا اس پر حکم آ گیا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا، اور نہ شفاعت اور سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے باپ دادوں پر جو نعمت خداوند انعام کی گئی تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے رسول ہوئے، ان پر کتابیں اتری، ان کے زمانے کے دیگر لوگوں پر انہیں فضیلت دی، جیسے فرمایا وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی ان کے زمانے کے دیگر لوگوں پر ہم نے علم میں فضیلت دی۔ ایک اور جگہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر انعام کی ہے، تم میں اس نے پیغمبر بنائے، تمہیں بادشاہ بنایا، اور وہ دیا جو تمام زمانے کو نہیں دیا۔ تمام لوگوں پر فضیلت ملنے سے مراد ان کے زمانے کے تمام اور لوگ ہیں، اس لیے کہ امت محمدیہ ان سے یقیناً افضل ہے۔ اس امت کی نسبت فرمایا گیا کنتم خیر امت، تم بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے، اگر یہود و نصارہ بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مسانید اور سنن میں مروی حضور علیہ السلام نے فرماتے ہیں تم 70ویں امت ہو اور سب سے بہتر اور بزرگ ہو۔ اس قسم کی اور بہت سی حدیثوں کا ذکر انشاءاللہ کنتم خیر امت کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں پر ایک خالص قسم کی فضیلت مراد ہے، جس سے ہر قسم کی فضیلت لازم نہیں آتی۔ یعنی بنو اسرائیل کو جو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت دی، تو اس کے بارے میں جو ہے یہ بھی ہے کہ نبی کریم اگر بنو اسرائیل کی اہل کتاب اگر ایمان لاتے تو یقیناً ان کو ہم سے دوہرا ثواب ملتا، ہم سے دوگنا ثواب ملتا، کیونکہ وہ
ایک نبی پر ایمان لاتے تھے، ایک نبی کی سنت پر عمل کرتے تھے، اور جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ اپنے قرآن کو ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اس کتاب کو بھی ایمان لایا اور نبی کریم علیہ السلام کی امت ہونے کا شرف حاصل ہونا، تو اس وجہ سے ان کو دوہرا ثواب، ہم سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے۔ اچھا، نعمتوں کو بیان کر کے اب عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، جیسے فرمایا وَلَا تُزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، یعنی کسی کا بوجھ کسی پر نہ پڑے گا۔ اور جگہ ہے لِكُلِّ أَمْرٍ مِّنْهُ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یغنیہ، یعنی اس دن ہر شخص اپنے یعنی آپا دھاپی میں پڑا ہوا ہوگا، یعنی اپنے معاملہ اپنے جھگڑوں میں پڑا رہے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا اے لوگوں اپنے رب کا خوف کھاؤ اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اور جگہ ہے ولا يقبل من شفاعۃ، یعنی کسی کافر کی نہ کوئی سفارش کرے نہ اس کی سفارش قبول ہو۔ تو اب یہاں پر یہ جتنے آیات ہیں اس سے بعد ہمارے مسلمان علماء بعض لوگ ان دلیلوں کو لیتے ہیں کہ کسی کی سفارش نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، یہ قرآن کیا ہے، مگر یہاں یہ بات جو سب سے اہم ہے یہ کفار کے لیے ہے۔ یہ جہاں پر ان آیاتوں کا ذکر ہوتا ہے یہاں تمام پر ان کو جو ہے ان کافروں کے لیے ہے کہ تمہاری یہ لات و منات، یہ تمہارے بت، یہ تمہارے ان طریقوں کی جو تم جو ہے ان کے لیے جو تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو، جو تم اپنا کارساز سمجھتے ہو، یہ تمہارے لیے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں، نہ تمہارے باپ بیٹے کا کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کا، اس لیے کہ جب تم سب جہنم میں جانے والے ہیں تو تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک سفارش کا، وسیلے کا، شفاعت کا تعلق ہے وہ آگے کے احادیث میں آیات میں واضح ہو جائیں گا کہ مسلمان جب احادیث سے ثابت ہے قرآن سے کہ بھئی ویسے حدیث شفاعت تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت پوری امت کے لیے ہوگی، پھر اس میں جو ہے نیکوکار ہیں ان کو بھی شفاعت کا موقع دیا، معصوم بچے جو ہیں وہ بھی شفاعت کروائیں گے، شہداء ہیں جو وہ بھی شفاعت کروائیں گے، تو بڑی تفصیل ہے۔ تو یہاں پر یہ لوگ جو آپ کو ان آیتوں سے لا کے ڈراتے ہیں اس سے آپ لوگ گھبرائیے مت۔ یہاں پر ان کو جو اگر آپ کو قرآن کی آیت بھی پڑھے ہیں تو جو ہے خطاب کس سے ہو رہا؟ یہاں پر خطاب جو ہے یہود و نصارہ سے، کفار مدینہ سے، ان سے خطاب کر کے ان کو سمجھایا جا رہا کہ تمہارے لیے کوئی شفیع نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی شفاعت قبول کرنے والا، کوئی سفارش کرنے والا تم نہیں پاؤ گے۔ اور ایک جگہ ہے کہ ان کفار کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی۔ ایک اور جگہ اہل جہنم کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ افسوس آج ہمارا نہ کوئی سفارشی ہے نہ دوست۔ ایک اور جگہ فدیہ بھی نہ لیا جائے گا۔ ایک اور جگہ ہے جو لوگ کفر پر مر جاتے ہیں، وہ اگر زمین بھر کر سونا دیں اور ہمارے عذابوں سے چھوٹنا چاہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور جگہ ہے کافروں کے پاس اگر تمام زمین کی چیزیں اور اس کے مثل اور بھی ہوں اور قیامت کے دن وہ اسے فدیہ دے کر عذابوں سے بچنا چاہیں تو بھی قبول نہ ہوگا اور دردناک عذابوں میں مبتلا رہیں گے۔ اور جگہ ہے وہ زبردست فدیہ دے پھر بھی قبول نہیں۔ ایک اور جگہ ہے آج نہ تم سے بدلہ لیا جائے نہ کافروں سے، تمہارا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی کی آگ تمہاری مولا ہے، جہنم کی آگ تمہاری مولا ہے، یعنی ان کی۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان بغیر صرف سفارش اور شفاعت کا آسرا بیکار محض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سفارش اور شفاعت کا سہارا
آپ ایمان والوں سے لے سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ جو ایمان ہی نہیں ہے، جو ایمان والے ہی نہیں ہیں، تو نہ ان سے کوئی سفارش کی امید ہے، نہ کوئی شفاعت کی امید ہے۔ قرآن میں ایک اور جگہ ہے، اس دن سے پہلے نیکیاں کر لو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور شفاعت۔ اچھا، ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ عدل کے معنی کیا ہیں؟ کیونکہ آخری کا لفظ ہے نا کہ وَمِنْهَا عَدْلٌ، عدل کے کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا فدیہ، ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی، یعنی کوئی حمایتی نہ ہوگا، خرابتیں کٹ جائیں گی، یعنی رشتے سب کٹ جائیں گے، جاؤ حشم جاتا رہے گا، کسی کے دل میں ان کی طرف سے رحم نہ رہے گا، خود ان میں کوئی قدرت و قوت نہ خود ان میں کوئی قوت و قدرت رہے گی۔ ایک اور جگہ ہے، ہوا یجیر ولا یجار علیہ، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کی پکڑ سے نجات دینے والا کوئی نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی۔ ایک اور جگہ ہے، آج کے دن نہ خدا کا سا کوئی عذاب کر سکے، نہ اس کی سی قید و بند۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، تم آج کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج گردن چکائے تابع فرمان بنے کھڑے ہیں۔ اور ایک آیت میں فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، جن کی وہ خدا کے سوا خدا کی نزدیکی کے لیے پوجا پاٹ کرتے تھے، آج وہ معبود ان عابدوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، بلکہ وہ تو کھوئے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ محبتیں فنا ہو گئیں، رشوتیں کٹ گئیں، شفاعتیں مٹ گئیں، آپس کی امداد و نصرت ہٹ گئی۔ معاملہ اس عادل حاکم جبار و قہار خدائے تعالی مالک الملک سے پڑا ہے، جس کے ہاں سفارشیوں کی سفارشیں اور مددگاروں کی مدد کچھ کام نہ آئے گی، بلکہ اپنی تمام برائیوں کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ ہاں، یہ اس کی کمال بندہ پروری اور رحم و کرم، انعام و اکرام ہے کہ گناہ کا بدلہ برابر دے اور نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا بڑھا کر دے۔ قرآن کریم میں ہے کہ انہیں ذرا ٹھہراؤ تاکہ ان سے ایک سوال کر لیا جائے کہ آج یہ ایک دوسرے کی مدد سے ہٹ کر آپت دھاپی میں کیوں مشغول ہیں، بلکہ ہمارے سامنے سرفگندہ اور تابع فرمان ہے۔ یہاں پر ایک دو واقعات ہے، آپ لوگ سن لیجئے، کام آئیں گے، کیونکہ جب بیان چل رہا ہے تو اس کے حساب سے۔ دس منٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کیونکہ یاد رہنے والی باتیں ہیں، اس لیے آپ لوگ سنو اس کو۔ فرعون کی مختصر سوانح، کیونکہ اب آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا، تو بعد میں جو ہے اس کی جو ہے کام آنے والی باتیں ہیں، یا پھر چلو آئندہ کے لیے اسی رکھیں اس کو، جلدی کرو اسی کے تحت ہے۔ بنی اسرائیل کا ذکر یعنی اس سے پہلے کہا کہ بھائی ہماری نعمتوں کو یاد کرو، جو ہم تمہارے کو جو ہے ہمارا شکر کو یاد کرو،
تو اس کے لیے ہے کہ فرعون کی مختصر سوال ہے، فرعون کے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن الریان تھا، قبطیوں میں سے تھا۔ اس نے 400 سال عمر گزاری۔ منقول ہے کہ وہ اصفہانی عطار تھا۔ اصفہان ایک جگہ کا نام ہے، ایران کے قریب ہے، تو عطار تھا، یعنی عطر بیچنے والا تھا، اصفہانی عطار تھا۔ اس پر قرض غالب آ گئے، تنگ آ کر اپنے اصلی مسکن کو چھوڑ کر شام میں چلا گیا، سیریا۔ وہاں بھی اسے آسانی میسر نہ ہوئی، پھر مصر میں جا بسا۔ وہاں کی ایک الٹی چال دیکھی کہ گاؤں میں تو ایک تھیلا سالم بوری تربوز، یعنی تربوزوں کا ایک تھیلا 1 درہم میں دستیاب ہو جائے، لیکن بازار میں صرف 1 درہم سے 1 تربوز بکتا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ اس طریق سے میرا قرض بآسانی ادا ہو سکتا ہے، چنانچہ گاؤں سے ایک بوری 1 درہم میں خرید لی۔ راستے میں 1 درہم میں خریداروں کو بیچتا جاتا، پھر بازار میں 1 درہم میں 1 تربوز بیچتا۔ اسی طرح کئی روز کرتا رہا، لیکن شہریوں وغیرہ کو دیکھا کہ بھولے بھالے ہیں، کسی کو کسی سے خطرہ نہیں اور نہ ہی وہ سیاسی امور سے واقف ہیں۔ اچانک شہر میں وبا پھیلی، موت بکثرت واقع ہونے لگی۔ وبا پھیلی یعنی وائرس جس کو بولتے ہیں آپ، تو موت بکثرت واقع ہونے لگی۔ تو گورستان میں جا بیٹھا، یعنی قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا، اور اہل اموات سے، یعنی جو میتوں کو لے کے جو لوگ آتے تھے، ان سے کہتا کہ قبرستان میں میت دفن کرنے کی اجازت نہیں جب تک 5 درہم تاوان نہ ادا کرو۔ چنانچہ ہر ایک نے بغیر سوچے تاوان ادا کر دیا، اور کئی عرصے تک ادا کرتے رہے، اور اس کے پاس 3 ماہ کے عرصے میں بہت دنیا جمع ہو گئی۔ کوئی بھی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ بالآخر ایک روز اسی شہر کے لوگ آئے اور حسب دستور ان سے تاوان مانگا۔ انہوں نے انکار کیا، اس نے بھی ضد کی۔ آخر بادشاہ مصر، جس کا لقب فرعون تھا، اس تک نوبت پہنچی۔ اسے بلایا گیا۔ اس نے کہا، تمہیں کس نے تاوان کے لیے مقرر کیا ہے؟ یعنی ٹیکس دینے پہ، ٹیکس وصول کرنے پہ تم کو کس نے مقرر کیا؟ اس نے کہا، مجھے کسی نے مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی مجھے یہ دنیا درکار ہے۔ یہ بہانہ اس لیے کیا کہ کسی طرح میں آپ کے ہاں بلایا جاؤں اور حاضر ہو کر آپ کو آگاہ کروں کہ آپ کی قوم بڑی نااہل ہے، اور تو ان سے بالکل بے خبر ہے۔ دیکھیے، یہ مال میں نے اسی معمولی ڈھنگ سے جمع کر لیا ہے، لیجئے، یہ آپ کا ہے، لیکن مجھے اپنی سلطنت کا متولی مقرر کر دیجئے۔ میں نہایت دیانتداری اور وفاداری سے کام کروں گا۔ چنانچہ اس نے تمام امور اس کے سپرد کر دیے۔ اس نے ایسی احسن کارکردگی دکھائی کہ لشکر کے مصالح نہایت منتظم ہو گئے، تمام یعنی معاملات، اور رعیت کا یعنی لوگوں کا حال بھی ٹھیک ہو گیا۔ ان میں کافی عرصہ رہا، عدل و انصاف میں بے نظیر ثابت ہوا، یہاں تک کہ وہاں کا بادشاہ مر گیا۔ اس کے بعد سلطنت کا مالک کسی کو قرار دیا گیا۔ پھر جس عروج کو وہ پہنچا دنیا جانتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے فرعون کا نام ریان تھا، لیکن اس فرعون اور موسیٰ فرعون کے مابین 400 سال سے کچھ زائد عرصے کا فاصلہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔